10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں پہنچنے کے بعد یہ عیدین مشروع ہوئی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ وہ دن ہے جن دنوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ اس کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی بھی دی جاتی ہے۔ یہ عید پیغام لے کر آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں، آپسی اتحاد و اتفاق قائم رہیں، اور اس کے اندر دن بدن مضبوطی آتی رہیں، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر 17ویں پارے کے اندر واضح بیان فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز پہنچتی ہے، وہ آپ لوگوں کا تقویٰ ہے۔ کہ یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنی انا کو قربان کر لیں، تکبر کو قربان کر لیں، اور ہمارے اندر اگر کوئی فخر ہے، ہمارے اندر غرور ہے، اگر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے عناصر موجود ہیں، ہم ان کو ذبح کر لیں، اور قربانی دینے سے پہلے اپنے دل کو جھانک لیں کہ میرے دل میں اس قربانی کے تئیں نیت کیا ہے۔ جس شخص کے اندر جتنا تقویٰ ہو، جتنا خلوص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ اتنا زیادہ مقبول ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام، اکرام کے لائق وہ شخص ہے جس کے اندر تم میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو تھے وہ اپنے خاندانوں پہ، اپنے مال پہ، اپنے جاہ و حشمت پہ، اپنے اہل و عیال پہ فخر کرتے تھے کہ ہماری فیملی بڑی ہے، میری اولاد زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرا خاندان اونچا ہے، میرا حسب و نسب اونچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل عزت بات نہیں ہے، بلکہ تم میں قابل اکرام سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معزز وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقویٰ شعار ہے۔ تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ کسی کے پیشانی کے اوپر نہیں لکھی جاتی۔ بہت ساری جگہوں سے اس سے پہلے بھی بہت ساری اطلاعیں آتی ہیں، قربانی کے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، ان کی کھالیں، ان کی سری، ان کے پائے، ان کا گوشت پھر سڑکوں کے اوپر، سڑکوں کے کنارے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق حکم ہے، قربانی کا جانور ذبح کر لیں، اس کے بعد اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس جانور کی بے حرمتی نہ ہو، اس کے گوشت کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی پوست، اس کی کھال کی بے حرمتی نہ ہو۔ جتنا آپ اپنے گھر کے اندر کھا سکتے ہیں اتنا رکھ لیں، باقی تقسیم کر لیں۔
اور اسلام کا مزاج یہ رہا ہے. قرآن میں یہ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اچھا برتاؤ کرو اپنے والدین کے ساتھ. وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ان رشتہ دار، ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے قریب میں کوئی بیٹھا ہے، چاہے سفر میں ہے چاہے حضر میں ہے، آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ والی چیئر پہ کوئی شخص بیٹھا ہے، وہ مسلم ہے وہ نان مسلم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، آپ کے ساتھ تھوڑی دیر گزارنے والا اگر کوئی شخص ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. گویا اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین قرآن کریم نے دائمی فرمائی ہے، اور یہ اسلام کا مزاج رہا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا ہماری ذات کو فائدہ ہے، وہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان مسئلہ ہے. لیکن اگر ہمارا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، ہمارا کردار ٹھیک نہ ہو، ہمارے اخلاق ٹھیک نہ ہو، ہمارے معاملات ٹھیک نہ ہو، تو اس کی وجہ سے پورے معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہوں گے تو پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا، پوری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، اور ٹھیک نہیں ہوگا تو پورا معاشرہ بدبودار پیدا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، کون شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس شخص کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. کیا ہمارے لیے اتنا کافی ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے مان لیا قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں، کیا اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک امت چھوڑی ہے بحیثیت ذمہ دار. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے میں افضل ہوں اس لحاظ سے کہ میری چمڑی سفید ہے اور دوسرے کی چمڑی کالی ہے. کسی عربی کو کسی عجمی پہ فضیلت نہیں ہے، کوئی اس پہ فخر و غرور نہ کرے میں عرب کا رہنے والا ہوں اور دوسرے لوگ عجمی ہیں. اپنے اندر تقوی پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ فرمایا، دیکھو خواتین کے اوپر ظلم مت کرنا، دیکھو لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا، دیکھو لوگوں کسی کے حقوق تلف مت کرنا. اور حقوق میں ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں اختیار دیا گیا، جس طرح صدقہ کرنا، خیرات کرنا، جو ہمارے پر واجب نہیں ہوتا، لیکن ہمارے مال کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے اندر غربا کا حق ہے. اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، غریبوں تک نہیں پہنچائیں گے، تو یہ سمجھ لینا ہمارے مال کے اندر غریبوں کا حصہ ہے. آج بیٹی کو، آج بہن کو اسی طرح ہم نے
وراثت سے بے دخل کر دیا ہے، جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے اندر یہ رواج تھا۔ جس بہن کو، جس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا اس کا حصہ مل سکتا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو شادی کرتے ہیں اور شادی کروانے کے بعد اسے کہتے ہیں ہم نے تو تمہارا بیاہ کروایا، تجھے وراثت کہاں سے ملے گی؟ وہ بہن، وہ بیٹی ڈر کے مارے نہ بھائیوں سے پوچھ سکتی ہے نہ باپ سے، کیونکہ سوچتی ہے میری تو شادی ہو گئی، میرا نکاح ہو گیا، اگر میں وراثت کا اپنے حصے کا مطالبہ کروں گی تو میرے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں، یہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارا کردار ہے۔ ہم اور آپ ان بیٹیوں کی، ان ماؤں کی، ان بہنوں کی، ان بچیوں کی وراثت کو غصب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں اس کا اندیشہ فرمایا تھا، دیکھو خواتین کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر، مستورات کے اوپر ظلم مت کرنا، دنیا کے اندر ظالم بن کر زندگی مت بسر کرنا۔ یہ جو ہم قربانی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی، جنہوں نے ارادہ کیا، جن کے یہاں استطاعت ہے، جو کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی اضحیہ کو قبول فرمائیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر پوری کائنات کے لیے امن و سکون، عزت و عافیت، راحت و رحمت، خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اس میں بھی ایک عجیب و غریب قسم کی رسم چلی آئی ہے کہ قربانی کا جانور اگر جموں میں ذبح کیا جا رہا ہے، مثلا بٹھنڈی میں ذبح کیا جا رہا ہے، تو یہ قربانی کرنے والا، اس کے رشتہ دار کچھ راجوری میں ہوتے ہیں، کچھ کشمیر میں ہوتے ہیں، کچھ چناب ویلی میں ہوتے ہیں، وہ یہاں سے ان کا حصہ ادھر پہنچانے جا رہا ہے۔ کہاں شریعت میں یہ لکھا ہے؟ آپ 100 میل سفر کر کے، آپ 200 کلومیٹر سفر کر کے وہاں یہ حصہ پہنچانے جاؤ۔ قربانی کے جانور سے زیادہ آپ پیٹرول پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کا آپ کو پابند نہیں بنایا، بلکہ اسلام کا واضح حکم ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، اپنے آپ کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اگر کسی نے اتنا جانور ذبح کیا ہے کہ اس کی فیملی بڑی ہے، وہ سارا گوشت اس کی فیملی میں ہی صرف ہو سکتا ہے، وہ اس کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس آتا ہے اتنا گوشت حصے میں، کوئی جتنا کھا سکتا ہے کھا لے، تو دوسرا فقراء کو دے، مساکین کو دے، یتیموں کو دے دے، مسافروں کو دے دے، غرباء کو دے دے، خصوصاً اپنے پڑوس میں دیکھ لے، اور اتنا دے دے کہ کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو کھایا جائے۔ کہتے فلاں نے ہمیں قربانی کا حصہ بھیجا ہے، اس نے اگر بھیجا ہے ٹھیک کیا، آپ کے اوپر لازم نہیں اس کے بدلے میں وہ دیا جائے۔ آپ ان کو دیں جو مستحقین ہیں، جہاں آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ یہاں سے کشمیر بھیج رہے ہو، آپ یہاں سے چناب ویلی بھیج رہے ہو، آپ یہاں سے راجوری اور پونچھ بھیج رہے ہو۔ اسلام کا مزاج یہ رہا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ یہ جو عید کا دن ہے، زندگی کے اندر کبھی کسی کے ساتھ نوک جھوک ہو جاتی ہے، تو عید کے دنوں میں گلے لگا لیں، اپنے سینوں سے کدورت کو مٹا دے۔ دیکھیے، اپنے سینوں میں حسد لے کے گھومنا یہ کسی اچھے انسان کی خصلت نہیں ہو سکتی، ایک اچھے انسان کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ نہ آپ کا دنیا میں اس کا فائدہ ہے، نہ اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا۔ جس چیز کا فائدہ نہ دنیا میں ہو سکتا اور جس چیز کا فائدہ نہ آخرت میں ہو سکتا، اس چیز کو اختیار کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے آج کے دن تمام لوگوں کے تئیں اپنے سینے سے، تمام انسانوں کے تئیں اپنے سینوں سے حسد کو مٹا دے، کدورت کو مٹا دے، بغض کو نکال دے،
نفرتوں کو دور کر دیں، محبت بانٹنے والے بن جائیں، اخوت پیدا کرنے والے بن جائیں، بھائی چارے کو مضبوط کرنے والے بن جائیں، راحتوں کو عام کرنے والے بن جائیں، محبت کو پھیلانے والے بن جائیں۔ عید کا پیغام تو یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹوں پر شفقت اور رحمت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اسلام کا مزاج نہیں، وہ اچھے کردار کا حامل نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنی بھی اونچی اونچی ٹوپیاں پہنے، وہ کتنا بھی سفید پوشاک پہن لے، وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، اس کا کردار ہی ٹھیک نہیں، وہ نبی کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے جو میں ہوں۔ اس لیے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا جانور کا گوشت پہنچتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کا گوشت کا محتاج نہیں ہے، اس کے خون کا محتاج نہیں ہے، نہ خون پہنچتا ہے اللہ کے یہاں، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ اگر تمہاری طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے، وہ تمہارے قلب کا تقویٰ ہے، تمہارا تقویٰ ہے۔ اس لیے گوشت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کی بے حرمتی سے بچائیں، جو اس کے مستحقین ہیں، نہیں خود کھا سکتے، ضائع مت کرو، بے حرمتی مت کرو۔ بعد میں ویڈیو آتی ہے بڑے بڑے، خصوصاً ان علاقوں سے جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے، مسلمان زیادہ تعداد میں ہے، وہاں سے پھر ویڈیو آتی ہے، دیکھو جی یہ گوشت، یہ سری، یہ قربانی کے جانور ذبح کر کے گوشت ڈالا گیا، کتے کھا رہے ہیں، اب چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے میری طرف سے آپ تمام کو یہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کا بھرپور خیال رکھیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور اس وقت جانکیں جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگے، اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔